Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بلند و بالا اعلی و فواصل بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی عقیدت محبت کے نال درود و سلام آواز توڑتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تھوڑی کے بعد تیز کر جو مقام عالی شان اللہ مالک العالم دی پاکیزہ مقدس کتاب دا تلاوت ہوئے. دوسرا پارہ دوسری سورت کا نام سورہ البقرہ اور دی آیت نمبر 185 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. یہ ترجمہ سماعت کرنا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جڑا بندہ زندگی اندر اور ایمان کی حالت اندر رمضان دا مہینہ پالوے انہوں چاہیے کہ رمضان دا روزہ ضرور رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر. جڑا بیمار ہوئے یا مسافر ہوئے فعدۃ من ایام اخر. او گنتی رمضان دی دنوں دی رمضان تو بعد تندرستی دے اندر پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ اپنے بندیاں تے ہمیشہ آسانیاں رکھ دے اور مالک کائنات کسی صورت اندر بھی اپنے بندیاں نوں تنگی دے اندر مبتلا نہیں کرتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. تاکہ تہاڈی گنتی رمضان دی دنوں دی پوری ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جو اللہ نے تہاڈی اپنے نبی کے ذریعے رہنمائی فرمائی اس بات تھی اللہ کا شکر اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن سکو. اللہ تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے جس مالک نے ساڈے جے گناہگاراں زندگی اندر اپنی بخشش رحمت والا مہینہ ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن نصیب فرمائے. گیارہ مہینے ایک طرف اور رمضان کا مہینہ عظمت کے لحاظ نال
11 مہینیاں دے فضائل مناقب نالوں کہیں زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دی عظمت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ جدی ایک رات دی ویلیو 1000 مہینے نالوں زیادہ ہے۔ اتنی عظمت والا مہینہ ہے جس مہینے اندر انسان ایک نفل پڑھے اللہ فرض پڑھا دیتے ہیں، عمرہ کرے اللہ حج دا ثواب دیتے ہیں، اور یہ مہینہ جس مہینے اندر اللہ کا قرآن آیا، یہ مہینہ جس مہینے اندر اللہ نے اپنے نبی نو نبوت عطا فرمائی، یہ مہینہ جس مہینے اندر اللہ ڈیلی بیس تے اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دے داخلے دا اعلان کر دے۔ قصہ مختصر کہ ماہ رمضان دے فضائل بہت زیادہ، مناقب بہت زیادہ، مگر یہ باوجود بھی مسلمان ہون دے ناتے اسی اس خیر والے مہینے دے آن کے بعد بھی محروم رہیے، یا بدبخت رہیے، یا گناہگار ہی رہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تو بڑی بھی اور کوئی بدبختی نہیں کہ جس بندے دی زندگی اندر ماہ سیام آئے، ماہ قیام آئے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو بدل نہ سکے۔ یہ مہینہ ہے جس مہینے اندر انقلاب آیا، یہ مہینہ ہے جس مہینے اندر تقدیراں دے فیصلے ہوتے ہیں، یہ مہینہ ہے جس مہینے اندر اللہ تعالی اپنے نورانی ملائکہ نو کہندے نے اعلان کر دیو میرے فرشتوں کہ جیڑا بندہ نیکی وال آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دا استقبال کرتا ہے۔ حدیث پاک اندر ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے نے اگر ایک گٹ کوئی بندہ اللہ وال آتا ہے، اللہ ایک فرلانگ کو دی وال آتا ہے، کوئی ایک فرلانگ آتا ہے، اللہ وہ دے وال اس تو ڈبل مسافت نہ آتے نے، کوئی آہستہ ہوتا ہے اللہ تیز ہوتے نے، اور اعلان کرتے نے کہ اے میرے بندے میرے بلوں اے عام اعلان ہے کہ عام دنوں دے اندر ہر رات نو اللہ آسمان دنیا تے آ کے معافی دیتے نے پورا رمضان، اور رمضان دی ہر رات اللہ کی طرفوں معافی دا اعلان بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو جو وہ منگتے نے عطا کرتے جاتے نے۔ اس واسطے مالک کائنات نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے حوالے نال کہ رمضان دا روزہ رکھے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ خوش نصیب بن جائے، بندہ خوش بخت بن جائے، بندے دی زندگی اندر انقلاب آ جائے، بندے دی زندگی دے اندر خیر آ جائے، انسان دی
دی زندگی اندر تبدیلی آ جائے، انسان اللہ دے ولیاں دی صف اندر کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے تے ہوئی لکھیا ہے کہ ولی بنن دا مہینہ ہے، نیک بنن دا مہینہ ہے، برگزیدہ بنن دا مہینہ ہے، نزدیک ہون دا مہینہ ہے، معافیاں منگن دا مہینہ ہے۔ کنج بنے گا؟ مالک کائنات فرماندے نے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جڑا بندہ اس مہینے نو پا لے، زندگی اندر صحت بھی ہوئے، ایمان بھی ہوئے، کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا ایمان دی حالت اندر رمضان دا مہینہ پا لے تے او دے تے لازم ہے کہ رمضان دے روزے رکھے۔ حضرات تیزی وقار تندرست بندے واسطے لازم ہے کہ رمضان دا روزہ رکھے۔ کس بندے نو روزے دی رخصت ہے؟ قرآن پاک بیان کردا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار بندہ ہوئے یا مسافر بندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں رخصتاں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی ہے کہ جدو صحت مند ہوئے ادو روزہ رکھ لے، جدو سفر مک جائے پھر روزہ رکھ لے، ورنہ کسی بندے نو روزہ رمضان دا چھٹن دی اجازت نہیں۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کے آمدن کوئی وہ دیکھو گزر بھی نہیں، اللہ اللہ بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، جان بوجھ کے ایک روزہ چھٹے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اتنا ناراض ہو جاندے نے، اتنا ہوتے سخت ناراض ہو جاندے نے، ساری زندگی روزے رکھدا رہے، اس روزے دا کفارہ نہیں بن سکتا۔ کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جڑا بندہ رمضان دے مہینے اندر یہ رمضان دا مہینہ پالے، صحت دی حالت اندر، ایمان دی حالت اندر، او دے تے روزہ فرض ہے، لازم ہے، اور جنہاں نو رخصت دتی ہے انہاں نو چھڈ کے باقیاں تے روزہ فرض ہے۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی روزے دار نو خوشیاں دیندے نے، روزے دار نو خوشیاں تقسیم کر دیندے نے۔ آقا نے پوچھا کہ یہ خوشیاں آندیاں نے؟ محبوب فرماندے نے خوشیاں نصیب کر دے۔ رمضان دا مہینہ ہوندا نال ہی مومنا واسطے خوشی دا چند چڑھ جاندا ہے کہ جناب ساڈے واسطے موسم بہار آ گیا، ساڈے واسطے نیکیاں دا موسم آ گیا، رحمت دا مہینہ آ گیا، بخشش دا خزینہ آ گیا۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، رکھیں گے روزے اور پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے یہ، منتظر تھے یہ ایمان والے، یہ قرآن والے، منتظر تھے یہ ایمان والے، یہ قرآن والے، اور تجھ میں نازل ہوا ہے اللہ کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات نرالی ہے، تیری ہر رات نرالی ہے، تیرا ہر دن نرالی
بخشش کا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ تو بخشش کا مہینہ ہے، اور تو بخشش کا خزینہ ہے، چڑھ جائیں گے گناہ اور ملے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان، اے رب کے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا نے فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزے دا مہینہ آمدے خوشی چڑھتی ہے، اور خصوصاً فرحت عند فطری، افطاری کے ٹائم جو روزے دار نو خوشی ہوندی ہے نا، یہ دا اندازہ یا مالکی کائنات نو ہوندا ہے یا روزے دار نو۔ وہ سرخرو ہویا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میں گناہگار سی، میں خطاکار سی، میں کمزور سی، ادھے باوجود بھی تو توفیق دیتی ہے، میں روزہ مکمل کر لیا ہے، اور تیرا اعلان ہے کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روزے دار دا اجر اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں جاندا۔ پھر روزے دار کہندا اللہ میں روزہ رکھ لیا ہن تو اجر دینا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب تو رمضان دے روزیاں دا اجر اللہ نے عطا کرنا ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربی، آقا فرماندے نے دوسری خوشی روزے دار نو جڑی ملدی ہے نا، جدوں قیامت والا دن ہونا ہے، قیامت والے دن بندہ میدان حشر اندر جائے گا، لوگ پریشان ہون گے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی دا عالم ہونا ہے۔ پھر آقا فرماندے نے روزے دار نو روزے نے رب لینا، روزے دار نو رمضان کے مہینے نے رب لینا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اور 12 14 16 گھنٹے اگر بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، رب کعبہ کی قسم کوئی چیز نہیں، بڑا اجر ملنے والا ہے، بڑا صلہ ملنے والا ہے، بڑا بدلہ ملنے والا ہے، اجر بڑا ملنا۔ میرے آقا فرماندے نے جب لوگ پریشان ہون گے، نبی بھی پریشان ہون گے، رب نفسی دا وعدہ نبیاں دے کولوں بھی نکلے گا، ادوں یہ روزے دار کھڑا ہوئے گا تے اللہ رمضان نو بھیج دین گے، رمضان آ کے بندے نو بازو تو پکڑ کے رب دی جنت اندر لے جائے گا، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرے گا، اللہ دنیا دے اندر نے میری عزت کیتی ہے، جے دی عزت کر کے جنت عطا فرما۔ یہ ہے ماہ سیام، رمضان دے مہینے اندر پہلا بنیادی کرنے والا ضروری اہم کام کاروبار تو بڑھ کے، معاملات تو بڑھ کے، ہر رکاوٹ نو دور کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا عمل جو رمضان دے مہینے اندر سب تو زیادہ محبوب ہے، اللہ سب تو زیادہ پیارا ہے، وہ کہنا ہے قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبشرات من الہدی والفرقان۔ کائنات دے لوگوں، رمضان دا مہینہ اور یہ دے اندر نازل ہونے والا قرآن
رمضان اور قرآن دا بڑا قریبی تعلق ہے، رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور قرآن دا بڑا نزدیکی والا تعلق ہے۔ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے رمضان المبارک دے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، رمضان المبارک دے اندر اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا، قرآن میں بھی دسے یہ ہوئی، لیکن آقا فرماندے نے رمضان المبارک دے مہینے اندر ہی اللہ تعالی نے انجیل نازل فرمایا، اور یہ ہوئی مہینہ جس مہینے اندر اللہ نے زبور نازل کیتا ہے، یہ ہوئی مہینہ جس مہینے اندر اللہ نے تورات نازل کیتا ہے، یہ ہوئی مہینہ جس مہینے اندر اللہ نے پیغمبر ابراہیم تے صحیفے اتارے نے، یہ ہوئی مہینہ جس مہینے دی 25 رات نو اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے مہینے اندر قرآن آیا ہے، قرآن دا رمضان نال گہرا تعلق ہے، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک نے عملاً دسیا، عملاً پریکٹیکلی طور تے خود رمضان دے مہینے اندر آقا علیہ السلام سارے معاملات عبادات تو بڑھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، سارے نیک اعمال دے مقابلے اندر سب تو زیادہ جڑا نیک عمل کیتا جاتا قرآن پاک کی تلاوت، اور حتیٰ کہ جبریل امین تشریف لے آتے ڈیلی بیس سے، حضرات میں اگر الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے نال ذکر کراں کہ کسے نبی والے جبریل زندگی ایک مرتبہ آئے، کسے نبی وال 2 مرتبہ آئے، کسے نبی وال 6 مرتبہ آئے، اور جناب موسیٰ وال سب تو زیادہ 600 مرتبہ آئے، لیکن نبی پاک کی شان اتنی زیادہ ہے کہ 23 سالہ زندگی اندر 23,000 مرتبہ میرے محبوب دے پڑے جبریل امین تشریف لے آئے، اور رمضان و مہینہ کے روزانہ آمدے سن، رمضان کے مہینے اندر جبریل امین روزانہ آمدے سن، اور آقا کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جبریل امین آندے نے، آکے نبی پاک نو قرآن سنان دے نے، تے نبی پاک جبریل نو قرآن سنان دے نے، جڑے حافظ رات نو قرآن پڑھتے پڑھاتے نے، دن نو قرآن دا دور کرتے نے، نبی پاک دی سنت ہے۔ رمضان المبارک دے اندر جبریل امین آ جاندے تے محبوب کائنات جبریل نو اپنا قرآن سنان دے، اور جبریل نبی پاک نو اپنا قرآن سنان دے، اور نبی پاک قرآن سن دے بھی تے قرآن سنان دے بھی۔ رمضان اندر قرآن پڑھنا بھی نبی پاک دی سنت، رمضان اندر قرآن سننا بھی نبی پاک دی سنت، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ساری رمضان انجی کرتے رہے، ہر سال جدو آخری سال آیا نا زندگی دا، اس سال نبی پاک نے 2 قرآن مکمل کی تھے جناب جبریل دے نام، اپنا الگ پڑھ دے، لیکن جبریل نے جڑا دورہ کیتا ہے قرآن دا 2 بار کیتا ہے، آخری سال ہے، اور ایسے واسطے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، امام زہری اور امام سفیان ثوری کے متعلق ہوتا ہے جدوں داخلہ شہر رمضان ترک جمیع العبادات واقبل قراءۃ القرآن، رمضان دا مہینہ ہوندا، باقی نوافل اپنی جگہ پہ معاملات اور تبلیغ نشر و اشاعت سارے
کر کے سب تو زیادہ قرآن دی تلاوت وال توجہ اور کہتے ہاذا شہر القرآن. لوگوں یہ قرآن دا مہینہ ہے, یہ قرآن دا مہینہ ہے. قرآن پڑھیے, قرآن پڑھائیے, قرآن سیکھیے. اللہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث دا درس دیا کرتے سن. تے جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا شاگرداں نوں کہندے تسی بھی قرآن پڑھو, میں بھی قرآن پڑھا. حدیث پڑھنا افضل عمل ہے, لیکن رمضان اندر قرآن پڑھو, تسی بھی پڑھو تے میں بھی قرآن پڑھنا. اور اسی طرح علم دے متعلق لکھیا ہے کہ قرآن پاک نو بار بار رمضان اندر مکمل کیتا جاندا. اور مسند احمد دے اندر کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن نو کدوں ختم کرنا چاہیے, کتنے دناں اندر ختم کرنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 دناں دے اندر. صحابی کہندا اللہ دے محبوب پیغمبر میں تے جلدی پڑھ سکنا وا. آپ نے فرمایا 35 دناں دے اندر مکمل کر لو. پھر کہندا نبی پاک نو میں ہور جلدی پڑھ سکنا. فرمایا 30 دناں دے اندر مکمل کر لو. کہندا جی میں ہور جلدی کر سکنا. فرمایا 25 دناں دے اندر کر لو. کہندا جی میں ہور کر سکنا. فرمایا 20 دناں دے اندر کر لو. کہندا جی ہور کر سکنا. فرمایا 15 دناں دے اندر کر لو. کہندا جی ہور کر سکنا. آقا فرماندے نے 10 دناں دے اندر کر لو. کہندا جی اور پڑھ سکنا. حضرات عزیز وقار نبی دا صحابی ہے. کہنا جی اور ساڑھے کو ایک نہیں ہوندا. کہنا جی ہور دی گنجائش دیو. آقا فرماندے نے 7 دناں اندر قرآن پاک نو مکمل کر لو. تاں تے قرآن دی منزلہ 7 نے. 7 دناں دے اندر مکمل کر لو. کہنا جی مینوں اگر اجازت دیو تے ہور جلدی پڑھ لواں. آقا فرماندے نے الا فی سلاسن 3 دناں دے اندر پڑھ لے. 3 دناں تو جڑا گھٹ پڑھے ہوئے قرآن نو سمجھا کوئی نہیں. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی دے صحابہ اکرام قرآن نو اس قدر لگن نال پڑھتے سن کہ جلدی تو جلدی قرآن مکمل ہو جائے. حضرات ایسی وقار رمضان اے دے اندر نازل ہویا قرآن اور اس مہینے اندر قرآن کی تلاوت سب تو زیادہ پیارا عمل ہے. اور اس واسطے نبی پاک رمضان المبارک دے آخری راتاں دے اندر نماز تراویح دے اندر قرآن پڑھن پڑھاؤن واسطے نکلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی لوگ کہندے نے جی تراویحاں کیڑیاں سنت نے, تراویحاں کیڑیاں سنت نے تے یہ تو بغیر بھی ہو جاتا ہے. کئی کہندے یہ تو بغیر روزہ رکھنا بھی چاہیے. ہاں جدا پہلا روزہ سانو رکھوا چھڑیا تے ہو جاتا ہے. جدا رکھوا چھڑیا پہلا روزہ سانو بغیر تراویح تو ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے ہے بندے نو تراویحاں پڑھنیاں چاہیے نے. سنت ہے میرے نبی دی. اور میں دسا قرآن تراویح اندر پڑھن دا عمل کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات رمضان دا آخری عشرہ تے مسجد نبی دے اندر آئے. چند صحابہ اکرام نے آپ نے انہاں نوں قیام اللیل کرایا. صحابی کہتا نبی پاک قرآن پڑھن لگ گئے. اتنا لمبا قیام کرایا. 8 رکعتاں حدیث اندر سنن نبی داؤد دیکھ لے اور جامع ترمذی دیکھ لے, ابن ماجہ دیکھ لے. 8 رکعتاں میرے نبی نے پڑھائیاں نے. 8 رکعتاں نبی پاک نے پڑھائیاں نے اور لمبیاں پڑھائیاں نے. اتنا لمبا قیام کیتا ہے, اتنا لمبا قیام کیتا ہے. صحابی کہنا سانو ڈر لائق ہویا کہ ساری دا ٹائم بچے یا نہ بچے, سہری واسطے وقت ہی کتے ختم نہ ہو جائے. جدو نبی پاک نے سلام پھیریا ہے وطر پڑھے نے تے پھر جلدی نہ جا کے سہری کر لئی ہے. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات جڑی تاک رات ہے نا نبی پاک پھر نکلے نے تے پھر صحابہ کرام پہلے نالوں ڈبل ہو گئے مسجد نبی دے اندر جگہ کوئی نہیں بچی نبی پاک نے انہاں نوں قیام کروایا حضرات ایک کیسا منظر ہے شہر مدینہ ہے مسجد نبوی ہے رمضان دا مہینہ ہے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقتدی نبی پاک کے صحابہ کرام نے کیسا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا جب میرے محبوب علیہ السلام آپ تراویح اور نماز قیام اللیل کرواندے ہون گے میرے محبوب پیغمبر دوسری رات بھی جدوں قیام کروایا تے لمبا قیام کروایا تے لمبیاں رکعتاں پڑھائیاں نے صحابہ کرام میں نہ شوق پیدا ہویا کائنات پہ محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دی اس عمل تو پہلے ایک اور حدیث کے دینار سمجھ لینا جڑے کمزور سن جڑے بزرگ سن صحابہ کرام وہ کسی چیز دے سہارے نال کھڑے ہو کے پڑھتے سن یعنی کہ نہیں دیر کھڑے نہ جاندہ کسی چیز کا سہارا لینا حضرت زینب دے متعلقہ ہوتا ہے انہوں نے جدوں اعتکاف کا دن آئے مسجد کے اندر عورتوں کا مسئلہ اعتکاف کا انشاءاللہ نزدیک ہو کے دساں کہ مسجد کے اندر ہوتا ہے اعتکاف کرنے واسطے آئیاں تے رسی بنا لے وہ ٹیک لا کے ایڈی دیر نہیں کھڑیا جاتا ٹیک لا کے لمبے لمبے قیام کیتے اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک اتنا لمبا قیام کرواندے سن اور آپ دا قیام لمبا صحابہ دا شوق بڑھتا گیا تیسری رات ہوئی نا نبی پاک پھر قیام واسطے آئے صحابہ کرام اتنی تعداد اندر اتنی کثرت اندر اتنی تعداد اندر اللہ دے گھر مسجد نبی اندر آ گئے جگہ نہیں ملی اور جگہ تنگ پہ گئی ذاقت علیہم الارض زمین مسجد نبی دی تنگ ہو گئی اور نمازی وپ گئے تے مسجد نبی دی جگہ تنگ پہ گئی کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز تراویح پڑھائی دیکھا آپ نے فرمایا تہاڈا شوق ذوق دیکھ کے نا میرے دل کو خیالات آ رہے سن اگلی رات ہوئی نا صحابہ کرام وقت تو پہلے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ پہلی صاف جگہ لگ جائے تو سان کی شوق ہوئی نا سانو پتا ہے کہ مسجد اندر جگہ ویلی پئی ہوندی ہے جدوں مرضی چلے جاؤ تے جگہ نہیں سی لبدی پہلو آ کے سیٹاں بک کروڑیاں پیندیاں سن آ گئے تے محبوب علیہ السلام دا انتظار کرتے رہے وقت گزر گیا نبی پاک آئے کوئی نہیں اور وقت گزریا پھر نبی پاک اپنے گھروں آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے صحابہ کرام تہاڈا شوق بڑا اچھا ہے کام بڑا اچھا ہے کرن نوں دل بھی کردا ہے لیکن مینوں اپنی امت نال پیار بڑا سننا اوے چلے اٹھ والے آقا فرماندے مینوں اپنی امت نال پیار بڑا ہے اوے تسی تے مضبوط ایمان والے ہو اور بھی ہونا ہے جنہاں دا ایمان بھی کمزور ہونا ہے کہ جسم بھی کمزور ہون گے آقا فرماندے نہیں مینوں امت نال پیار بڑا ہے اگر کتے میں انجی سارا رمضان پڑھاوندا رہا اللہ نوں کتے عمل اے اتنا پسند آ گیا اللہ کہہ دے میرے نبی سارا رمضان پڑھایا کرو جتنا روزہ فرض ہے کہ اللہ تراویح نوں بھی کتے فرض نہ کر دین اے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد تواڈے تراویح فرض تے مینوں یہ خطرہ جے فرض ہو گئیاں تے لوگاں واسطے تنگی بنے گی یعنی پتہ لگے نا فرض نہیں سنت ہے آپ نے فرمایا فرض کا خطرہ ہے تاں میں پڑھاوندا نہیں ورنہ عمل بڑا پیارا ہے پھر پتہ کی ہو تین دن نبی پاک نے پڑھائیاں اس سے زیادہ پڑھائیاں ہی کوئی نہیں اور وجہ بچی وجہ کہ میرے ہوندیاں فرض ہو سکتیاں نے پھر جناب ابو بکر دے دور چ پتہ کی ہویا لوگاں نوں ذوق پیدا انہوں نے کہا بھی انج کرو 5 7 10 بندے اکٹھے ہو گئے ایک بندہ کے امام بنا لیا
وہ سن تراویاں پڑھائے، یہ پڑھنے لگ گئے۔ اور ایسے کرے الگ جماعت ہو رہی ہے، ادھر الگ ہو رہی ہے، ادھر الگ ہو رہی ہے، اپنی اپنی جماعتاں تراویاں کیا ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، موتا امام نے کہا دیے اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تے آ کے انہوں نے دیکھا لوگاں دا عمل تراویاں پڑھتے نہیں لیکن الگ الگ، انہوں نے کہا نہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسجد نبوی دا بناتا، تراویاں دا امام ابی بن کعب نے بنایا مسجد اندر، اور عورتاں واسطے تمیم داری نو بنایا امام، تسی عورتاں نو جا کے تراویاں پڑھاؤ، اے مسجد اندر پڑھا رہے نے، او کسی حویلی اندر پڑھا رہے نے، وہ عورتاں دی نماز تراوی بھی ہو رہی ہے، مرداں دی نماز تراوی بھی ہو رہی ہے۔ اور موتا امام مالک دے اندر لکھے ہے 8 تراویاں اللہ اللہ امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ جناب عمر نے 8 پڑھائیاں، لوگ پڑھ رہے نے، آپ پڑھ دی پڑھ، آپ پیچھے نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پڑھتے پہ نے، اور ابی بن کعب تراویاں پڑھا رہے ہیں کہ آپ کلے ہی پھر دے کہندے نے اے چنگا کام ہے، اس کام نالوں جڑے کلے کلے پڑھتے سن اے بہتر عمل ہے تے اے اچھا لگدا مینوں، آپ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن کہندے نے اے دے نالوں افضل ٹائم تے وہی ہے نا جڑا نبی پاک دے دور چ تراویاں دا قیام اللیل دا سی، یعنی اے ٹائم جڑا حضرت عمر دے دور والا اے عشاء تو بعد والا ہی سی، اجڑا ساڈا ہے اور جڑا نبی پاک دے دور اندر ہویا ہے او این سحری دا وقت سی۔ اللہ اللہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 پڑھائیاں، قیام اللیل نماز تراویح پڑھائی ہے، اور ابی بن کعب نے انہاں دا قیام کرایا۔ موتا امام مالک نکال کے دیکھیے سنت عمل ہے روزے دے اندر قرآن دی تلاوت، نماز تراویح اندر سنت قیام، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دیکھنا۔ ایک دن نبی پاک جناب عبداللہ ابن مسعود نو کہندے نے اے عبداللہ ابن مسعود انج کرنا آج میں نے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا ایک اچھا عمل ہونا چاہیے۔ پہلا عمل رمضان دے مہینے اندر کوئی صحت مند بندہ بے روز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل روزہ رکھ کے زبان چو ابا تبا فضول نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جدوں بولے اللہ دا قرآن بولے، اللہ دی تعریفات دے کلمات بولے۔ اگر میں اس عورت دا ذکر کرا جڑی ہے عورت سی لیکن جدوں بولتی سی اللہ دا قرآن ہی پڑھتی سی، جدوں بولتی ہے اور کچھ منگنا بھی ہے نا، کچھ منگنا بھی ہے، پین نو منگنا ہے تو انہیں پڑھنا کلو وشربو، تے سمجھ جانا بیٹیاں نے ان کھان پین کو چاہیے، جے صبر کرنا ہے تو انہیں سبحان اللہ دی سکھنا نہ پڑھنا ہے، جو منگنا ہے قرآن اور بول کے، قرآن کے الفاظ بول کے منگنا ہے۔ اور پوچھا گیا اماں نو کہندیاں نے اس واسطے قرآن پڑھنیاں کہ قیامت والے دن اے قرآن میں عورت دا سفارشی پڑھ کے مینوں رب دی جنت دے اندر لے جائے۔ میری زبان تے قرآن آئے، میری زبان تے رحمان دا کلام آئے، اور مالک کائنات کی فرماندے نے قال اللہ تبارک و تعالی الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الانسان، اور دوسرا مقام سورہ القیامہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آخری گل ہے قرآن دے ادب دے حوالے نال، ویسے تے ہلے کچھ بھی میں بیان نہیں کر سکیا وقت کی وجہ تو۔ آخری گل
جدو نبی پاک تے قرآن ہوندا نا شروع تے نبی پاک چھیتی پڑھ دے کہ جبریل چلا جائے گا تے پھر سبق کدے کو لینا. اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے میرے نبی پاک تسی جلدی نہ کرو کہ قرآن میں جبریل دے ہوندیا یاد کر لواں. اے میں رب دا تواڈے تے فضل ہے، قرآن اللہ نے نازل بھی میرے نبی دے سینے تے کیتا ہے، اور کہ ان علینا جمعہ و قرآنا، میں رب نے نازل ہی نہیں کیتا بلکہ میں رب نے وعدہ کیتا ہے کہ تواڈے سینے اندر قرآن نو محفوظ بھی میں آپ ہی کرنا ہے. اور میں یہ ہوئی وعدہ نہیں کیتا بلکہ قیامت دے در و دیوار تک میں رب دا وعدہ ہے کہ قرآن نو حفاظ سینے دے اندر محفوظ رکھنا. لیکن تسی کی کرو؟ تسی کرو کہ لا تحرک بہ لسانک، قرآن جلدی نہ پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نو ٹھہر کے آہستہ پڑھو، رک کے پڑھو. ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے پھر نبی پاک پتہ کہ پڑھ دے، آپ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، وقف رک جاندے، الرحمن الرحیم وقف رک جاندے، مالک یوم الدین رک جاندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہہ دیا نے ایک قرآن ہے. نبی پاک پھر ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر بول ایک جو رک کے بول دے کہ نبی پاک دے بول الفاظ کو گننا چاہتا تے انگلیاں تے گن سکتا سی کہ آج نبی پاک نے 15 لفظ بولے. جڑا ہے نا اولا پڑھ قرآن نو چھیتی پڑھنا تے قرآن دی یہ بے حرمتی اور قرآن دی توہین یہ اچھا انداز نہیں ہے. قرآن پڑھیے اور اچھے لہجے نال پڑھیے، سمجھ کے پڑھن دی کوشش کیجئے. ویسے تے سادہ قرآن پڑھو او دا بھی بڑا اجر ہے، سمجھ کے پڑھو اس تو بھی زیادہ اجر ہے. قرآن کے مطابق عمل کرو او دا اور زیادہ اجر ہے. قرآن دی تبلیغ کرو مگر قرآن دی تے پھر یہ دا اجر تے سب تو زیادہ ہے. لیکن سادہ پڑھو تے پڑھو بھی رک کے ٹھہر کے جلدی نال کے اتنا ہی پڑھنا ہے. اور او دے اندر میں جو بھی قرآن نال زیادتی کرنی پوے نہیں کرنی. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی رمضان دے روزے انہاں دے اندر کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ صیام ہے، ماہ قیام ہے، ماہ شہر رمضان، شہر القرآن ہے. یہ دے اندر کثرت نال قرآن دی تلاوت ہر وقت. یہ نہیں کہ کاروبار نہیں کرنا، کاروبار کر دیا قرآن پڑھو. اچھا قرآن میں زبانی یاد نہیں، کاروباری بندہ کو کہنا میں تے زبانی یاد نہیں. قل ہو اللہ تے ہوندی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری قل ہو اللہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ 10 سپاریاں دے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. تے 100 باری قل ہو اللہ تے بندہ آدھے گھنٹے پڑھ لے، چلو گھنٹے سکون پڑھ لے تے کنے قرآنہ دا ثواب. تے چلتے پھرتے پڑھ نہیں سکتے تے غیبت تو ہی بچ جائے گا، چغلی تو ہی بچ جائے گا، فضولیات تو ہی بچ جائے گا. زبان بولے گی اللہ دا ذکر بولے گی اور فرشتے اجر لکھتے جان کے رمضان قیمتی بن جائے گا، تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا. اللہ عمل دی توفیق.